بہت عبادت. اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. اتنے سجدے اللہ کے کر چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے کیوں نکالا؟ آخر کون سی ایسی وجہ تھی جس وجہ سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلے کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی کیا وجہ رہی؟ شیطان نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اور شیطان اللہ سے کیا وعدہ کر کے آیا ہے؟ یہ تمام باتیں اب اس کلپ کے اندر جانیں گے، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ اور مفتی سلمان صاحب کا یہ بیان ضرور سنیں کہ ابلیس کون تھا، اس نے اللہ سے کیا چیلنج کیا ہے. یہ تمام باتیں آپ اس کلپ میں جانیں گے، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ. اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے. پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کھڑا رہا. ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل. یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا. اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں. بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکم اسے بھی تھا. حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت. اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. اتنے سجدے اللہ کے کر چکا، لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا. تو رب تعالی اتنے سجدے کرنے کے بعد میں پھر بھی شیطان مردود کیسے ہوا؟ یہ تمام باتیں آپ اس کلپ میں جانیں گے، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ اس کلپ میں. اللہ اکبر. قال انا خیر منہ، کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے. بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے. اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں. یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا، حکم اللہ کا تھا. فاخرج منہا فإنک رجیم، آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا. راندہ بارگاہ، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا. یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی آیا. تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے، فرشتوں کی جماعت سے. انظرنی الی یوم یبعثون، بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے بس. اللہ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، مجھے تو ٹائم دے دے بس. کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بس تو مجھے ٹائم دے دے، قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے سے گزرے گا کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا. اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا. اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے. دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم اے اللہ. عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالی، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. رب تعالیٰ سے چیلنج کیا. رب نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے تجھے، جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لے.
ٹائم ہی نہیں، طاقت بھی دے دی گئی، قوت بھی دے دی گئی. دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا، جا بہکا لے. کتنوں کو بہکاتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا. وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا، شیطان بھی مانا، کہنے لگا ہاں ہاں ہے تیرے کچھ بندے. وہ کون ہیں؟ الا عبادک منہم المخلصین. یہ وہ بندے، ہاں مولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا. وہ کون ہے؟ وہ بندوں کی جماعت کو مخلصین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں، وہ خالص تیری رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا. شیطان ان لوگوں کو نہیں گمراہ کرے گا. مخلصین کی جماعت. مخلصین کون ہے میرے عزیزو؟ دکھاوے کے لیے کرنے والے مخلصین نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے. یہاں پر ایک روایت ملتی ہے قیامت کے دن جنتیوں کا جب انصاف ہو جائے گا نا، پورے جنتی ایک طرف ہوں گے. ان جنتیوں میں بھی 3 کیٹیگری ہیں، جنتیوں میں بھی 3 جماعتیں. ایک جماعت اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے بندو تمہاری بخشش ہو گئی، تمہارے لیے جنت کا پروانہ ملا، تم جنت جا رہے ہو. یہ بتاؤ تم جنتی عمل کیوں کرتے تھے دنیا میں؟ تم نیک کام کیوں کرتے تھے؟ آج جنت تمہارے لیے ہو گئی نا، پاس ہو گئے. پاس ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے تو وہ جماعت کہتی ہے اے مولا ہمیں تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا، بہت ڈر لگتا تھا، اس کے ہولناک عذابات، اور تیری دوزخ سے ڈر کر کے ہم نیک کام کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا، تم جنت میں جاؤ. دوسری جماعت، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے تھے؟ یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جنتیوں کی. ہاں تم کیوں نیک کام کرتے تھے؟ تم بھی پاس ہو گئے. وہ کہیں گے مولا قرآن میں اور حدیث میں تیرے رسول سے ہم نے جنت کی اتنی نعمتوں کا ذکر سنا تھا، وہاں کے محلات، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، تو شوق تھا کہ جنت میں جائیں، اس لیے نیک کام کرتے تھے. تیری جنت کی خواہش نے ہم سے نیک کام کروائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سے راضی اور تمہارے لیے جنت ہے، چلے جاؤ. تیسری ایک جماعت ہوگی جنتیوں کی، یہ لاسٹ کیٹیگری ہے. ان سے پوچھا جائے گا میاں آپ بھی پاس ہو گئے، جنت میں جا رہے ہو نیکیوں کی وجہ سے، تم کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نہ جنت کے لیے کرتے تھے نہ دوزخ کے لیے، ہم تو خالص تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، بس ہمارا مقصد اتنا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا اور جنت میں جاؤ. وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی نہیں 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 جنت میں نہیں جانا ہے. اگر جنت میں جائیں گے تو پھر بدلہ ہو جائے گا، معاوضے کے طور پر ہو جائے گا. پھر ہم کو اندر جانے کے بعد دوسرے لوگ تانا ماریں گے تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے، وہاں بولے کچھ اور ہو، ہم نہیں جائیں گے جنت میں. رب تعالیٰ پھر دوبارہ فرمائے گا کہ اے مومنوں میں تم سب سے راضی ہوں، تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے، میں راضی ہوا، جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے مولا نہیں جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تم جنت کے لیے کیا کرتے تھے، ہم تو تیری رضا کے لیے کرتے تھے. یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں پہنا اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. یہ مخلصین کی جماعت تھی، یہ لالچ میں عبادت نہیں کیے اور نہ ہی ڈر کر کے. اس لیے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام میں نے کیا، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی تو میں نے اس کام کو انجام دیا. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے کہ اس نے آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جو بھی ہم نیک کام کریں تو صرف اس وجہ سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اور وہ ہمارا معبود ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس نے ہمیں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی خلوص کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔